اب ہم بھی دور ہو گئے، شکوک و شبہات بھی دور ہو گئے اور ریلیف بھی مل گیا میاں نواز شریف صاحب کو، تو اب بھی کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے کہ میاں صاحب آئیں اور ان کے لیے کوئی مسئلہ ہو، اسلام آباد سے لاہور تک کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے یا وہ جلسے سے خطاب نہ کر سکیں؟ بظاہر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں نا وہ کہتے ہیں سیاں بھے کوتوال اب ڈر کاہے کا۔ دیکھیں عدالت میں اگر نیب مخالفت کرتی پروٹیکٹیو بیل کی تو پھر کوئی رکاوٹ ہو سکتی تھی، لیکن جب پراسیکیوشن مخالفت نہ کرے بلکہ وہ کہے کہ جی ہم تو خوش آمدید کہیں گے، ان کو آنا چاہیے، تو اس کے بعد عدالت کے پاس ضمانت دینے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے، یہ سوال قانونی ماہر اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کسی سزا یافتہ شخص کو اس طرح کی کوئی سہولت دی گئی ہو، بلکہ کئی کیسز میں تو یہ ہوا کہ ایک جو انڈر ٹرائل شخص تھا یا ایک ملزم تھا، اس کو بھی کہا گیا کہ جی پہلے آپ یہاں حاضر ہوں، پیش ہوں، سرنڈر کریں، پھر ضمانت آپ کو دی جائے گی جی۔ اور جو ضمانت چودھری پرویز الہی صاحب کو پنجاب لاہور ہائی کورٹ نے دی تھی، اس پر سپریم کورٹ نے سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا، اس نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ کیسے ضمانت دے دی گئی آپ نے جی، یعنی باقاعدہ اعتراض ہوا تھا کہ یہ ضمانت آپ کیسے دے سکتے ہیں، حالانکہ چودھری پرویز الہی کو کوئی سزا تو نہیں ہوئی، لیکن بہرحال چونکہ پراسیکیوشن، عدالت اور سب فریق متفق تھے تو اس کے بعد وہ ضمانت ہو گئی۔ اب کوئی اور رکاوٹ بظاہر نہیں ہے۔ پراسیکیوشن ہی جب پیچھے ہٹ گئی تو عدالت کیا کر سکتی ہے؟ عدالت تو ظاہر بات ہے کہ پراسیکیوشن، ہاں بعض لوگ یہ اعتراض ضرور کر رہے ہیں کہ 1:30 پہ درخواست دائر ہوتی ہے، وہ 15 منٹ کے بعد نمبر الاٹ ہو جاتا ہے، 15 منٹ کے بعد بینچ تشکیل پاتا ہے، 15 منٹ کے بعد سماعت ہوتی ہے اور 10 منٹ میں معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ یہ اعتراض ہے، لیکن یہ ہوتے رہتے ہیں ہمارے سیاسی لوگوں کا۔ لیکن اب ارشاد صاحب بات یہ ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں پورے ولولے کے ساتھ، جوش کے ساتھ، زور کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور وہ صرف آ نہیں رہے، الیکشن کمپین چلانے نہیں آ رہے، بظاہر لگ رہا ہے وہ اقتدار سنبھالنے آ رہے ہیں جی۔ یہ اس وقت کا سینیریو تو یہی ہے۔ اچھا ارشاد صاحب بات یہ ہے کہ اب ہم ذرا کر لیتے ہیں کہ 20 تاریخ کو ویسے تو قوالی نائٹ ہے جی، مینار پاکستان پہ مسلم لیگ نون نے ارینج کی ہے، محفل سما ہے ان کی آمد سے قبل، تو چلیں بڑی اچھی بات ہے، لوگ جائیں گے، انٹرٹین ہوں گے۔ پوری طرح مسلم لیگ نون تیاریوں میں ہے، 10 لاکھ بندے، آپ کو پتہ ہے ایک سیاسی نعرہ ہے، 2 لاکھ بندے، 4 لاکھ بندے بھی آ جائیں تو یہ بہت ہیں، نہیں بہت ایک اوور ویلمنگ رسپانس ہوگا میاں صاحب کے لیے۔ لیکن میاں صاحب نہ آئے تو پھر تو میں بس نہیں، اب بھی نہ آئے مطلب اگر اتنے سازگار حالات میں اتنا پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، اتنی اٹیکشن بھی دی جا رہی ہے، محفل سما کا انعقاد بھی ہو رہا ہے، جنت کے ٹکٹ بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں، سیدھے جنت میں جانا ہے نا، تو لوگ ممکن ہے آج کی جو ہوئی ہے سماعت ہوئی ہے وہاں بھی جنت کا شوق بھی ہو کہ بھئی ہم جو پیچھے رہ جائیں۔ دیکھیں دو پہلو ہیں، ایک بڑا سنجیدہ پہلو ہے، میاں نواز شریف کی ذات سے تو لوگ بطور لیڈر پیار کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، مسلم لیگ کے لوگ پیار کرتے ہیں، لیکن مسلم لیگ کے اندر ہمیشہ جب بھی یہ الیکشن میں آتے ہیں تو ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے جو بہت سے اور لیڈر سے بھی کبھی نہ کبھی پیار کر چکے ہوتے ہیں اور فیوچر میں بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ کہہ دیں کہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو تو پھر مسئلہ خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن اب وہ ذاتی طور پہ جو کرزما ہے میاں صاحب کا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا ان لوگوں کو یہاں لانے میں، یا یہ جو انتظامات ہیں، جو اخراجات ہیں، پکوان ہیں، قوالی ہے، سپورٹ ہے، یہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا کہ لوگ آئیں گے؟ اچھا میں ایک عرض کروں کہ میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ کے اندر پاپولر ہیں باقی لیڈرشپ کے مقابلے میں جی۔ وہ جو کرشماتی شخصیت کہا جاتا ہے یا کراؤڈ پولر میاں صاحب کبھی بھی نہیں رہے، وہ اچھے مینیجر ہیں، جوڑ توڑ کے وہ ماہر ہیں، توازن مختلف لیڈروں کے درمیان، مختلف علاقے اور دھڑوں کے درمیان، مختلف
ذات برادری کے درمیان وہ بہت بڑے پلیئر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کشماتی شخصیت جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی تھی یا بینظیر بھٹو کی تھی یا چیئرمین پی ٹی آئی کی تھے، وہ نواز شریف صاحب کبھی نہیں رہے. نہ تو وہ بہت اچھے سپیکر ہیں اور نہ ہی بہت اچھے وہ ایسے ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لوگ امٹ پڑیں. وہ ہمیشہ لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، یہ ایک چیز ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاپولر رہے ہیں، اور اس کی 2-3 بڑی وجوہات تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے مخالفین تھے ان کو ضیاء الحق کے بعد ایک لیڈر ملا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ترقی کا، خوشحالی کا نعرہ دیا، جو ترقیاتی کام کیے، اس کی وجہ سے بھی وہ پاپولر ہوئے. پاپولیرٹی اور کرشماتی شخصیت دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو وہ پاپولر ایک حلقے میں ہمیشہ رہے ہیں. یہ جب انہوں نے کمپرومائزز کیے تو اس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی کم ہوئی، ختم بالکل نہیں ہوئی. وہ یعنی ریلیونٹ رہے ہیں. جب وہ جدہ میں بیٹھے تھے اس وقت بھی پاکستان کی سیاست میں وہ ریلیونٹ تھے، اور جب وہ لندن چلے گئے تب بھی وہ ریلیونٹ. وہ تو ارشاد صاحب یہ obvious سی بات ہے کہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں، بہت بڑے سروائیور ہیں. بہت بڑے سروائیور. نہیں، آصف زرداری بھی تو رہے ہیں نا جی، صدر رہے ہیں نا ملک کے، 5 سال پورے رہے ہیں. لیکن انہوں نے اس طرح سے پارٹی کو وہ برقرار نہیں رکھ سکے قومی پارٹی کے طور پر جس طرح نواز شریف صاحب برقرار رکھ سکے. صحیح. اچھا ارشاد صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے آصف زرداری صاحب کا ذکر کر دیا. آصف زرداری صاحب تو خاموش ہیں، اور پچھلے دنوں بھی جب وہ آئے تو انہوں نے ایک نپی تلی بات کی، اور اس سے زیادہ مطلب ایسی بات کی کہ جس پہ شاید سوال اٹھانے والوں کو جواب بھی ملا ہو، مزید سوال پیدا نہیں ہوئے. کل بلاول صاحب نے تقریر کی ہے، اس نے تو بہت سے سوالات اٹھائے ہیں. کیا صرف ہم یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی صرف پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہے؟ اگر بلاول صاحب کی باتیں دیکھیں اور 3 مہینے پہلے پیپلز پارٹی کے طور طریقے دیکھیں، اور جو دلیل مسلم لیگ نون دے رہی ہے اس میں جان بھی نظر آتی ہے. یہ الیکشن سے پہلے کا دنگل ہے جو ایک روایت میں رہتا ہے، روایتی طور پہ ہوتا ہے. یہ معاملہ سنجیدہ ہے، بلاول صاحب کی گریوینسز، یہ جو وہ تاثر دیتے ہیں فیور کا. یہ نہیں دیکھیں، دونوں چیزیں ہیں. ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک پوائنٹ سکورنگ ہے، اور ایک مخالفت برائے مخالفت ہے، کیونکہ دونوں معاملات میں پیپلز پارٹی متفق تھی. مردم شماری کے نتائج کے اعلان میں بھی پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور قبل از وقت اسمبلی تحلیل کرنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. یہ بعد کی باتیں ہیں جو کچھ ہوئیں. لیکن دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب کو پیپلز پارٹی کو یہ تاثر ملا تھا، یا کہیں سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جی پہلی باری شہباز شریف صاحب کی اور اگلی باری بلاول بھٹو کی. اب وہ ظاہر بات ہے کہ بلاول بھٹو نے اگر ملک کا وزیر اعظم بننا ہے تو اس کے لیے ووٹ بھی چاہیے، اس کے لیے پورے ملک میں امیدوار بھی چاہیے، بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اگر وہ کچھ نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو ارشاد صاحب اور پھر انہوں نے اس وقت زرداری صاحب بہت اپنے آپ کو کائیاں اور وہ سمجھتے ہیں سمارٹ، وہ نہیں سمجھ سکے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان سے زیادہ سمارٹ ہیں. نواز شریف صاحب مل کر کھانے کے، یعنی کم از کم دوسری بڑی پارٹی جو ان کی حریف پارٹی ہے اس کو شریک اقتدار تو کر سکتے ہیں وہ، لیکن شریک اختیار وہ نہیں کر سکتے.